بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے نے ہر طرف اپنے سائے پھیلائے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک شخص قلعے کی دیوار سے رسا لٹکائے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ جس قدر اپنی منزل کے قریب آ رہا تھا، اس قدر طرح طرح کے اندیشے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قلعے والے مجھے دیکھ لیں اور تیر مار کر راستے ہی میں میرا قصہ تمام کر دیں۔ کہیں نیچے اترتے ہی مسلمانوں کی تلواریں میرے خون سے رنگی نہ ہو جائیں۔ یہ تھے وہ خدشات جو اس کے دل و دماغ میں شدت سے گونج رہے تھے۔ پھر جو ہی اس نے زمین پر قدم رکھا، مجاہدین نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا کہ مسلمان مجاہد رات کے اندھیرے میں قلعے سے بے خبر ہوں گے۔ اترنے والے نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ اسے لشکر کے سپہ سالار کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ وہ سپہ سالار کون تھے؟ وہ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کی مٹھی بھر فوج کے ساتھ ملک شام کے دارالسلطنت دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، مگر قلعہ تھا کہ کسی طور فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجاہدین کو 1-2 دن کے آرام کا وقفہ دے کر وہ یا تو قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کریں گے یا اس کی مضبوط دیواروں میں سرنگ لگانے کی ترکیب آزمائیں گے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کی غیبی مدد ضرور آئے گی۔ اب یہ غیبی مدد آ پہنچی تھی۔ دمشق کے قلعے سے نیچے اترنے والے نوجوان نے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی یہ خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مجاہدین کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ اس کے مطابق کل رات رومیوں پر حملے کا بہترین موقع ہے۔ ان کے مذہبی رہنما بطریق کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور پورا دمشق جشن منا رہا ہے۔ اس جشن میں فوج سمیت سب شراب پیئیں گے اور یہی ان پر فیصلہ کن وار کرنے کا موقع ہوگا۔ اگلی رات خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ماتحت سالاروں کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا تھا اور نہ ہی وہ کوئی زیادہ افواج اپنے ہمراہ لے جا رہے تھے۔ وہ یہ کام انتہائی رازداری سے کرنا چاہتے تھے۔ صرف 100 مجاہد جنگجوؤں کو قلعے پر شب خون مارنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، پھر مسلمان ہونے والا عیسائی نوجوان یونس بن مرکز، پھر ککعہ اور آخر میں 100 مجاہد کمندوں کے ذریعے سے مشرقی دروازے کی طرف سے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ انتہائی خطرے کا مرحلہ قریب آ چکا تھا۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے، انہیں رومی فوجیوں کی باتیں سنائی دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر یونس بن مرکز نے رومی زبان میں باروب لہجے کے ساتھ ان رومی فوجیوں کو کہا، آگے چلو۔ رومی پہرے دار سمجھے کہ یہ حکم ان کے کسی افسر نے دیا ہے۔ وہ دروازے پر اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھتے گئے۔ اتنے میں مجاہد تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے پہرے داروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور آنن فانن ان کا قصہ تمام کر دیا۔ راہ میں آنے والے ہر رومی پہرے دار سے یہی سلوک کیا گیا اور آخر کار بہت سی زنجیروں اور بھاری بھرکم تالوں سے بند دروازہ کھول دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا دستہ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار کھڑا تھا۔ وہ قلعے میں داخل ہو گیا اور رومی فوج کے دستوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہادری کی بے مثال جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ رومی دستے بھی اسلامی سپاہیوں کے آگے ڈٹ گئے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ ان پر آہستہ آہستہ غالب آتا جا رہا تھا۔ غروب آفتاب تک مسلمان اس جنگ کو تقریباً جیت چکے تھے۔ مسلمان سپاہی اب آگے بڑھے تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اب ان کے سامنے کوئی رومی سپاہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے دشمن کی چال سمجھا اور پھونک پھونک کر قدم بڑھانے لگے۔ جب وہ مرکزی گرجے کے پاس پہنچے تو وہاں سے اس کہانی کے ایک نئے موڑ کا آغاز ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے کے ساتھ گرجے کی طرف آ نکلے۔
تو سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پرامن انداز میں سامنے سے آ رہے تھے۔ ان سب کی تلواریں نیام میں تھیں اور رومی سپہ سالار توما اور اس کے خاص آدمی ان کے ساتھ تھے۔ اے پروردگار، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات اس وقت یقیناً یہی ہوں گے۔ دونوں نامور سپہ سالار خاصی دیر تک ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت توڑا اور بولے، ابو سلمان، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ اس کی ذات نے یہ شہر ہمیں بغیر لڑے عنایت کر دیا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کس صلح کی بات کرتے ہیں ابو عبیدہ؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ اللہ کی قسم، میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں، میں نے تلوار چلائی ہے اور میرے ساتھیوں پر تلوار چلی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ خیر و عافیت سے شہر سے چلے جائیں، ان کا خزانہ اور مال ہمارا مال غنیمت ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے اور کیوں کی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ابو سلیمان، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے قلعے میں داخل ہوئے ہیں، اگر آپ میرے فیصلے کو رد کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن میں دشمن سے معافی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اس کی زد اسلام پر ہی پڑے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننگی تلوار سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا۔ ان کے ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا، ان میں کئی زخمی بھی تھے۔ انہوں نے پورا دن لڑ کر فتح حاصل کی تھی، مگر یہ صلح کیوں اور کیسے، اس بات کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی ساری سازش سمجھ گئے، اور وہ یہ کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی خبر رومیوں کو بر وقت ہو گئی، اور وہ یہ جان گئے کہ ان کی مدہوش اور شراب کے نشے میں دھت فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے انہوں نے فوراً لشکر کے دوسرے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب خون سے ناواقف تھے اور قلعے کے طویل محاصرے سے پریشان بھی تھے، اسی لیے انہوں نے صلح کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور رومیوں کو امان دے دی۔ یہ احساس ہوتے ہی چند مجاہد توما اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے لپکے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر ان کے بیچ آ گئے اور فرمایا، خبردار، میں ان کی جان بخشی کا عہد کر چکا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان باز ساتھی غصے سے بھپر رہے تھے، وہ کسی طور رومیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس قلعے کو نہایت خطرناک مراحل سے گزر کر حاصل کیا تھا، اب وہ اپنی کامیابی کو یوں سازش کی نظر ہوتا دیکھ کر صبر نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ایک طرف عہد کی پاسداری کا معاملہ تھا اور دوسری طرف مجاہدوں کی قربانیاں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ لشکر کے سالار اعلیٰ نہیں تھے، ان کے عہد کی پابندی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری نہیں تھی، مگر وہ مسلمان تو تھے اور وہ بھی نہایت ممتاز۔ آخر جوش ہار گیا، غصے کو ناکامی ہوئی، عہد کی پاسداری ہوئی اور شیطان کو شکست۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سالار اعلیٰ تاریخی فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تھا عہد کی پاسداری کا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی تاریخ پر عہد شکنی کا داغ لگے۔ پھر جب رومی اپنا مال و دولت، اپنی جانیں، سب کچھ بچا کر لے جا رہے تھے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دل پر پتھر رکھ کر انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی رومی اسی اسلحے اور اسی مال کے ساتھ کسی دوسری جگہ ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے اسلام کے سچے اور با اصول مجاہدین ہونے کا انمٹ ثبوت دے دیا ہے۔ عہد کی پاسداری کی اسلامی روایات کو برقرار رکھا ہے اور یہ ان کی نہایت عظیم کامیابی تھی، کبھی نہ بھولنے والی کامیابی۔